السلام علیکم، محدث ٹی وی میں خوش آمدید۔ پروگرام کی 16ویں قسط پیش خدمت ہے۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ نئے آنے والے دوست اس موضوع کو موجودہ حالات کے تناظر میں مکمل سمجھنے کے لیے تمام پروگرامز لازمی دیکھیں جو کہ ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں۔ ناظرین، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آخری زمانے میں بنو قحطان سے ایک شخص خروج کرے گا۔ قحطان ایک مشہور ادبی قبیلہ ہے، اس کی قیادت پر تمام لوگ متفق ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری میں روایت درج ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قبیلہ قحطان میں سے ایک شخص ظاہر نہ ہو جائے جو لوگوں کو اپنی لاٹھی سے ہانکے گا۔ صحیح بخاری کی ہی ایک اور روایت ہے جو کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص نیک اور صالح ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بنو قحطان سے ایک آدمی ہوگا جو نیک اور صالح ہوگا۔ ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور بنو قحطان سے ایک آدمی ہوگا جو نیک اور صالح ہوگا۔ قحطان اس قوم کو کہا جاتا ہے جو اس زمانہ میں یمن سے عمان تک کے علاقے میں آباد تھے۔ یہ قوم ارفخشد بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، چنانچہ اس نسل کے لوگوں کو قحطان کہا جاتا ہے۔ یمن کے لوگ اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ لوگوں کو لاٹھی سے ہانکنے کا یہ مفہوم نہیں کہ وہ ان پر ڈنڈے برسائے گا، بلکہ یہ ایک عربی محاورہ ہے جس کے معنی ہے کہ لوگ اس کے اشارے پر چلیں گے اور صراط مستقیم پر رہیں گے۔ اس شخص کا لوگوں پر مکمل تسلط و اقتدار ہوگا جس کے باعث لوگ اس کی اطاعت کریں گے۔ اس خبر میں یہ اشارہ ہے کہ اس کی طبیعت میں کسی حد تک خشکی اور سختی ہوگی۔ کوئی بھی آدمی اس کی اطاعت سے انحراف کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ اس شخص کا قحطان سے ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ شخص آزاد ہوگا۔ یہ اس شخص کے علاوہ ہے جس کے ظہور کی دوسری روایت میں پیشن گوئی کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس کا نام جہجہ ہوگا اور یہ آزاد کردہ غلاموں میں سے ہے، جیسا کہ اگلی روایت میں ذکر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دن اور رات کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک ایک آزاد کردہ غلام کے ہاتھ میں اقتدار نہ آ جائے جس کا نام جہجہ ہوگا۔ آخری زمانے میں کچھ ایسے شخص ظاہر ہوں گے جن کا لوگوں میں بہت اثر و رسوخ اور چرچا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے بعض کے نام اور بعض کے اوصاف بھی بتلا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی کہ ایسے افراد میں سے ایک کا نام جہجہ ہوگا اور ایک روایت میں اس کا نام جہجل بھی مذکور ہے۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں، جہجہ کے معنی اصل میں سیاح یعنی زور سے پکارنے والا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ وقت قریب آنے والا ہے جب مسلمانوں کا مدینہ میں محاصرہ ہو جائے گا، یہاں تک کہ ان کے دور ترین مورچہ صلاح کا ہوگا، اور صلاح خیبر کے نزدیک ایک مقام کا نام ہے۔ صلاح ایک جگہ کا نام ہے جو خیبر کے پاس ہے اور مدینہ منورہ سے تقریباً 60 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ علماء کرام اس حدیث کی تفسیر 3 طریقوں سے کرتے ہیں، جس میں سے پہلا یہ ہے کہ جب آخری زمانہ میں مسلمانوں کی کمزوری اور انتشار کا وقت ہوگا تو دشمنوں کے حوصلے اتنے بڑھ جائیں گے کہ وہ مدینہ منورہ کا محاصرہ کر رہے ہیں اور وہاں کے مسلمانوں کو گھیرنے کی کوشش کریں گے اور ان کا اقتدار خیبر تک آ جائے گا۔ دوسرا یہ کہ اس وقت جب مسلمان دشمنوں کے تسلط سے نکلنے کے لیے اپنے اپنے ملکوں اور علاقوں سے بھاگ کر مدینہ آئیں گے تو مدینہ اور صلاح کے درمیان جمع ہوں گے۔ اور تیسرا یہ کہ اس وقت اطراف عالم سے بھاگ کر آنے والے مسلمانوں میں سے کچھ تو وہ ہوں گے جو مدینہ منورہ میں آ جائیں گے اور کچھ وہ ہوں گے جو اس مقدس شہر کی حفاظت و نگہبانی کی خاطر اس کے گرد مورچہ بنائیں گے اور ان مورچوں پر ڈٹے رہیں گے۔ چنانچہ ان مورچوں میں سے سب سے دور مورچہ جو ہوگا وہ صلاح کے مقام پر ہوگا۔ لوگوں کا شام کی طرف ہجرت کر جانا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فتنے کے دنوں میں مسلمانوں کا مرکز غوطہ میں ہوگا جو اس شہر کی ایک جانب ہے جسے دمشق کہا جاتا ہے، جو شام کا بہترین شہر ہوگا۔ غوطہ ایک شہر کا نام ہے جو آج کل غوطہ دمشق کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک شام میں رہائش اختیار کرنے کی ترغیب اس لیے دلائی کہ یہ سرزمین محشر اور مومنین کا مرکز ہوگا۔ اسی لیے دیگر کئی احادیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کی طرف ہجرت کرنے اور وہاں رہنے کا مشورہ دیا۔ اور یہ قرب قیامت کی علامت میں سے ایک علامت بھی ہے کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے مومنوں کی غالب اکثریت وہاں ہجرت کر جائے گی، بلکہ ہر مومن وہاں چلا جائے گا، جیسا کہ ہمیں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی روایت میں ذکر ملتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ہر مومن شام میں چلا جائے گا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں یسیر بن جابر بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کوفہ میں سرخ آندھی آئی۔ ایک آدمی جس کا تقیہ کلام یہ تھا کہ سنو اے عبداللہ بن مسعود، قیامت آ گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، سنبھل کر بیٹھ گئے اور فرمایا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میراث کی تقسیم نہ روک دی جائے اور مال غنیمت لوگوں کے لیے کسی خوشی کا باعث نہ بنے۔ پھر شام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اسلام کے دشمن وہاں جمع ہوں گے اور ان کے مقابلہ کے لیے مسلمان جمع ہوں گے۔ میں نے کہا، آپ کی مراد رومی ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں۔ اس وقت سخت شدت کی جنگ ہوگی، مسلمان ایک ایسا لشکر بھیجیں گے کہ خواہ وہ مر جائیں لیکن کامیابی کے بغیر واپس نہ لوٹیں۔ پھر مسلمان
मुसलमान खूब जंग करेंगे, यहाँ तक कि उनके दरमियान रात का पर्दा हायल हो जाएगा। फिर ये भी लौट आएंगे और वो भी वापस आ जाएंगे और कोई एक गिरोह गालिब ना रहेगा और जो लश्कर लड़ाई के लिए आगे बढ़ा था वो बिल्कुल हलाक और फना हो जाएगा। अगले रोज मुसलमान एक और दस्ता भेजेंगे कि वो बगैर कामयाबी के वापस न लौटे, ख्वाह मर जाएं। फिर वो जंग करते रहेंगे यहाँ तक कि उनके दरमियान रात का पर्दा हायल हो जाएगा। फिर ये दस्ता और दूसरा दस्ता दोनों वापस आ जाएंगे और उनमें से कोई कामयाब नहीं होगा और वो सब शहीद हो जाएंगे। फिर मुसलमान उनकी तरफ एक और दस्ता भेजेंगे कि वो बगैर कामयाबी के न लौटें, ख्वाह मर जाएं। फिर वो शाम तक जंग करते रहेंगे। फिर ये और वो वापस लौट आएंगे और कोई दस्ता गालिब नहीं होगा और वो शहीद हो चुके होंगे। और जब चौथा दिन होगा तो बाकी मुसलमान उन पर हमला कर देंगे। फिर अल्लाह ताला काफिरों पर शिकस्त मुसल्लत कर देगा और वो ऐसी जंग होगी कि इससे पहले ऐसी जंग की मिसाल देखी नहीं गई होगी। यहाँ तक कि परिंदे भी उनके पहलुओं से गुजरेंगे, वो इनसे आगे नहीं बढ़ सकेंगे और मुर्दा होकर गिर पड़ेंगे। एक बाप की औलाद 100 तक होगी, उनमें से एक के सिवा कोई और बाकी नहीं बचेगा। इस सूरत में माले गनीमत से क्या खुशी होगी और मिरास की क्या तकसीम होगी। फिर इसी दौरान मुसलमान एक और बड़ी आफत की खबर सुनेंगे जो इससे भी बड़ी होगी। बस एक शख्स पुकार कर कहेगा कि दज्जाल तुम्हारे पीछे बाल बच्चों में घुस गया है। ये सुनते ही वो सब कुछ छोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जह होंगे और 10 घुड़सवारों का हर अव्वल दस्ता भेजेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इन घुड़सवारों के नाम, इनके बाप दादा के नाम और इनके घोड़ों का रंग तक जानता हूँ। वो रूए जमीन के बेहतरीन घुड़सवारों में से होंगे। इस अजीम मार्के के लिए मुसलमानों के जमा होने की जगह इस वक्त गोता में शहर दमिश्क होगा, जिसका जिक्र पीछे गुजर चुका है। ये लश्कर इस वक्त रूए जमीन पर बेहतरीन लश्कर होगा। अल्लाह ताला इन्हें ईसाइयों पर फतह नसीब फरमाएगा। मजीद इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि लोग पुराने हथियारों और सवारियों की तरफ लौट आएंगे। इस हदीस में एक और बात जो जिक्र की गई है वो मिरास की तकसीम रुकने और माले गनीमत से खुशी ना होने के हवाले से है। इसकी वजह शायद ये होगी कि कफार के मुकाबले में मुसलमान कसरत से मारे जाएंगे, जिसके बायस मिरास की तकसीम बंद हो जाएगी। क्योंकि उस वक्त जो थोड़े बहुत मुसलमान बचेंगे उनका इतना होश कहाँ होगा कि वो अपने मरने वालों की मिरास की तकसीम की तरफ ध्यान दें। माले गनीमत मिलने की खुशी ना होने की वजाहत भी इसी बात में मौजूद है। यानी इतनी बड़ी भयानक और खौफनाक जंग होने और इस कदर कसरत से जहाँ लोग मारे गए हों, वहाँ क्या तकसीम और क्या खुशी।